الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنیں موجود ہے، سب کا شکریہ۔ اور آج کی اس مجلس میں آپ لوگوں نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے تو قوم کی ترجمانی کی ہے۔ احمد بلال محبوب صاحب نے بات کی ہے کہ یہ بے اختیار لوگوں کا اجتماع ہے اور با اختیار لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جب طالب علم تھا پنجاب یونیورسٹی میں، نوابزادہ نصر اللہ خان تشریف لائے تھے اور انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کیا تھا کہ بگاڑ کر بنائے جا، ابار کر مٹائے جا، کہ میں تیرا چراغ ہوں جلائے جا بجھائے جا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 75 سالوں سے ایک دائرے میں سفر جاری ہے اور شاید اب وہ لمحہ آیا ہے کہ عوام کا پیمانہ صبر لبریز بھی ہو گیا ہے۔ تو اگر ان جذبات کو، احساسات کو کوئی پراپر راستہ نہیں دیا گیا تو خطرہ ہے کہ کوئی اور سانحات یہاں دیکھنے کو نہ ملے۔ بلوچستان اس وقت آتش فشاں بالکل بن گیا ہے اور یہ بات بالکل ثابت ہے کہ اگر عوام ساتھ نہ ہو تو بندوق اور توپ اور ٹینک سے آپ قوم کو قابو نہیں رکھ سکتے۔ یہ سب کچھ رشیا میں موجود تھا، عوام نہیں تھے اور قابو نہیں کر سکے۔ یہ سب کچھ بنگلہ دیش میں بھی، مشرق پاکستان میں موجود تھا، عوام ساتھ نہیں تھے اور پاکستان ایک نہیں رہ سکا۔ اس لیے ہم بہت خلوص سے ان تمام اداروں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ فیئر رہے اور غیر جانبدار رہے اور اس حلف کی پاسداری کرے کہ اللہ کو گواہ بنا کر آپ اٹھاتے ہیں اور مخلوق خدا کو بھی، اس کے نتیجے میں پاکستان بھی مضبوط ہوگا اور آپ بھی۔ لیکن اگر ماضی کی اسی سوچ سے آپ نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس کا نقصان اس ملک کے نظریے، اس ملک کے جغرافیے، اس ملک کی معیشت، نئی نسل اور ہمارے مستقبل سب کو ہوگا۔ جمہوریت کیا ہے؟ جس طرح سب بھائیوں نے کہا کہ لوگوں کی رائے کا نام ہے اور مشاورت کا نام ہے۔ اگر آپ نے مشاورت اور لوگوں کی رائے کو قبول نہیں کرنا ہے تو پھر لوگوں کے ساتھ الیکشن کے نام پر مذاق کیوں کرتے ہیں؟ ساری دنیا میں پہلے الیکشن اور بعد میں حکومت بنتی ہے۔ یہ واحد پاکستان ہے جہاں پہلے سے فیصلے ہوتے ہیں کہ یہ صوبہ کس پارٹی کو دینا ہے، یہ صوبہ کس پارٹی کو دینا ہے، اور اس صوبے کے اندر پھر کس کس حلقے میں کس کس کو لانا ہے، اور وقت سے پہلے لوگ پیشن گوئیاں کرتے ہیں کہ یہاں یہ آئے گا اور یہاں یہ آئے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شطرنج کا جو کھیل ہے، اب اس کھیل کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مزید لوگوں کے لیے قابل قبول بھی نہیں، قابل برداشت بھی نہیں۔ اب لوگ بیدار ہو گئے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے اشاروں میں بات کرتے تھے، اب جلسوں میں بات کرنے لگے۔ اب آپ کو گلہ بھی ہے کہ لوگ بات کیوں کرتے ہیں، تو لوگ بھی یہی پوچھتے ہیں کہ جو آپ کا کام ہے وہ آپ کرے، جو عوام کا کام ہے وہ عوام پہ چھوڑے۔ عوام کا بوجھ بھی آپ خود اٹھا رہے ہیں اور خود بھی نہ اپنا بوجھ اٹھا سکتے نہ عوام کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک المیہ یہی بھی ہے کہ پارٹیوں کے اندر خود بھی جمہوریت نہیں ہے۔ یعنی کون سی پارٹی ہے پاکستان میں جس کے اندر خود جمہوریت ہو؟
کیا وہاں پراپر الیکشن ہوتا ہے؟ کیا وہاں قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر ایک عام کارکن کو آگے آنے کا موقع ملتا ہے؟ تو جب پراپرٹیز بنتی ہیں پارٹیاں، ان کو پھر اسی طرح جمہوریت سوٹ کرتی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو آج کا مظلوم ہے اور جو آپ کا بینیفیشری ہے، یہ کل کا بینیفیشری آج کا مظلوم اور آج کا مظلوم کل کا بینیفیشری۔ یہ بالکل صحیح ساتھیوں نے کہا کہ 2024-2018 کے ایک اور ریپلے ہے یا ایک ریئلسر ہے۔ اور کیا ہے؟ 2018 کے الیکشن کے بعد ہم یہاں اسلام آباد آئے تھے تو آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب کے گھر اسفندیار ولی صاحب بھی آئے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے تھے، شیرپاؤ صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، ہم سب ہار گئے تھے۔ تو اسفندیار ولی خان نے کہا کہ شام سے پہلے مجھے ٹیلی فون کیا گیا کہ خان آپ جیت رہے ہیں، مغرب کے بعد پھر فون کیا گیا کہ ساری جی حساب کتاب ہمارا برابر نہیں ہو رہا ہے تو آپ ہار رہے ہیں۔ تو میں نے ویسے آفتاب احمد خان شیرپاؤ کے بارے میں پوچھا، اسفندیار صاحب نے بتایا کہ اس خان کا کیا کر رہے، انہوں نے کہا کہ وہ پنجاب میں حساب کتاب نہیں بن رہا ہے تو وہ بھی ہار رہا ہے۔ تو اسفندیار خان نے کہا پھر میں نے آپ کے بارے میں پوچھا کہ سراج الحق کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہاں تو 2 حلقے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو وہ ایک حلقہ ہم چھوڑنے والے تھے لیکن وہاں حساب کتاب نہیں بن رہا ہے تو اب اس کو بھی نہیں ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ میں افتخار نے ہمیں تجویز دی جو کہ ANP کا سیکرٹری جنرل ہے کہ اگر آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور اسفندیار ولی آ کر پشاور کے پریس کلب میں بیٹھ جائیں، آپ تقریر بھی نہ کریں، بس یوں 2-3 منٹ کے لیے خاموش بیٹھ جائیں، یہ کافی ہوگا ہماری قوم کو پیغام جانے کے لیے۔ میں نے بعد میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے عرض کیا کہ ہمارے اس ایک ریجن کی اس قیادت کا اس طرح بیٹھنا اس ریجن میں اتنے آگ لگانے کے لیے ایک سبب بنے گا کہ پھر ہم خود چاہیں گے تو اس کو نہیں بجھا سکیں گے۔ ہمیں پاکستان عزیز ہے، ہمیں اپنا ملک عزیز ہے، اپنی ذاتی مفادات کی بجائے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج جماعت اسلامی سے لوگ پوچھتے ہیں کہ چلے اگر فیئر الیکشن بھی ہوتا تو آپ کے جس طرح ڈاکٹر فرید پراچا نے کہا کہ آپ 9 حلقے جیت جاتے۔ میں کہتا ہوں ہم اس چکر میں نہیں ہے کہ کون جیت رہا تھا کون ہار رہا تھا، میں یہی مطالبہ کر رہا تھا کہ جو جیت رہا ہے اس کو جیتنے دو، جس کا حق ہے اس کو حق دو۔ خود جماعت اسلامی کے 6 حلقے ایسے ہیں جہاں ہمارے ساتھ کراچی میں فارم 45 موجود ہے، لیکن دوسرے اور تیسرے کی بجائے 5 اور 6 نمبر کے MQM کو اٹھا کر اس کا اعلان کیا گیا، جن کے ووٹ 4000 اور 5000 سے زیادہ نہیں ہیں، اور آج تک بڑی ڈٹائی کے ساتھ، یعنی ان کو شرم بھی نہیں آتی، کہتے ہیں ہمیں یہ وزارت دو اور ہمیں گورنرشپ دو اور ہمیں مشیر بنا دو۔ بابا پہلے تو یہ ثابت کرو کہ آپ جیت گئے یا ہار گئے ہیں، اور کیسے آپ اس کو ہضم کریں گے، آپ کیسے ان گلی اور کوچوں میں گھومیں گے اور پھریں گے۔ اس لیے آج بھی ہم یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فارم 45 کی بنیاد پر جن کینڈیڈیٹ کا حق بنتا ہے ان کو ان کا حق دیا جائے۔ اس پر اتفاق تو ہے نا جی، اس پر پوری قوم کا اتفاق ہے۔ اور ایر پیر سے اور جعلی الیکشن اور جعلی حکومت آپ بنا بھی دیں گے، بین الاقوامی دنیا اس کو سیریس نہیں لے گی، ان کے ساتھ کوئی ہاتھ ملانے والا نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا، وہ معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ جو 2-3 سال ہے آپ اسی چکر میں گزارتے ہیں کہ جائز اور ناجائز،
تو اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے جن کا حق ہے ان کو ان کا حق دیا جائے۔ میں بالکل اس ڈیمانڈ کے حق میں ہوں کہ الیکشن کمشنر اپنا استعفیٰ قوم کے سامنے اس لیے پیش کرے کہ وہ اپنے ایک آئینی ذمہ داری قبول کرنے میں ادا کرنے میں ناکام ہو گئے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ خود سپریم کورٹ اب ایک آزاد ایسا کمیشن بنا لے کہ پولیٹیکل پارٹی کی نمائندے بھی اس میں شامل ہو تاکہ پوری قوم کا اس پر اعتماد ہو۔ یقینی طور پر جماعت اسلامی کا موقف ہے، آج وکلاء نے بھی اس کی تائید کی کہ ملک میں ایک شفاف الیکشن کا آئندہ کے لیے واحد حل متناسب نمائندگی ہے۔ شوکت صدیقی صاحب نے صحیح فرمایا کہ اس وقت جو آئین ہے اس کا حفاظت کرے، لیکن اس متناسب نمائندگی کے لیے میں عمران خان صاحب سے بھی ملا تھا، میں شہباز شریف صاحب سے بھی ملا تھا، میں آصف علی زرداری صاحب سے ملا تھا، اور ان پرنسپل ان تمام نے کہا کہ ہاں ایک حقیقی جمہوریت کے قیام کا واحد راستہ تو متناسب نمائندگی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتایا کہ ہم تو ٹکٹ کسی کو تما دیتے ہیں کہ آپ نے اتنے کروڑ روپیہ، اس وقت ہمارے ایک بھائی نے لیا نام کہ اگر 60 کروڑ روپیہ الیکشن ڈے کے لیے ان کے ساتھ موجود ہے تو ہم ٹکٹ اس کو دیتے ہیں، اور یہ متناسب نمائندگی آپ کے لیے اچھا ہے یا آپ کی جماعت کے لیے اچھا ہے، تو جب آپ کے لوگ آ جائیں تو پھر آپ متناسب نمائندگی پر الیکشن کا اہتمام کریں۔ لیکن آج بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک حقیقی جمہوریت کے قیام کے لیے بہترین راستہ متناسب نمائندگی ہے۔ میں جناب کوکر صاحب کی اس تجویز سے اتفاق کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم تمام ان سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں گے جو متاثرین ہیں، لیکن یہ ایک اور المیہ ہے کہ اگر وہ بھی بینیفیشری ہوتے تو شاید آج وہ ہمارے ساتھ کسی میٹنگ میں بھی آنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ لیکن بہرحال جو متاثر ہے، جو مظلوم ہے، وہ سرخ ہے، سفید ہے، نیلا ہے، پیلا ہے یا رنگ رنگیلا ہے، ہم انشاءاللہ ضرور اس کے ساتھ ہاتھ میں لانے اور اس کو ساتھ چلانے کے لیے تیار ہے۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، نئے سرے سے ایک پھر میثاقی جمہوریت کی ضرورت ہے، اور میں تمام سیاسی ورکر سے اپیل کرتا ہوں، کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہو، کہ ایک حقیقی جمہوریت کے قیام کے لیے آپ ہماری اس کاروان کا حصہ بنیں۔ ہمارا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم آج ہم قربانی دے تو آنے والے کل میں ہماری نئی نسلوں کو ایک اچھا پاکستان ملے گا۔ میں کنفیوشس کے اس قول سے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر ہمارے ساتھ معیشت ہو اور ہمارے ساتھ دفاع ہو اور ہمارے ساتھ انصاف ہو اور ایک چیز کی قربانی دینا پڑے تو کیا چیز ہم دے دیں؟ انہوں نے کہا کہ معیشت کو جانے دے لیکن باقی دو چیزوں کو ساتھ رکھے۔ لیکن پھر کسی نے سوال کیا کہ اگر دفاع اور انصاف میں سے کوئی ایک چیز دینا پڑے تو پھر کس چیز کی قربانی دے؟ تو انہوں نے کہا کہ معیشت کو بھی جانے دے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اگر ایک قوم کے ساتھ دفاع نہ ہو، اگر ایک قوم کے معیشت تباہ ہو جائے تو انصاف پہ وہ کیا کرے گا؟ تو اس نے یہی جواب دیا کہ اگر آپ کے درمیان انصاف ہو تو آپ کی معیشت بھی بہتر ہو سکتی ہے اور آپ کا دفاع بھی بہتر ہو سکتا ہے، لوگ قربانی دے کر اپنے ملک کو دوبارہ مضبوط تر بنائیں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس وقت نہ ہمارے ساتھ معیشت ہے، نہ ہمارا دفاع ہے، اور جو آخری چیز انصاف تھا وہ بھی اب ہمارے ساتھ نہیں رہا۔ تو یہ پاکستان قائد اعظم کی امانت ہے، کروڑوں مسلمانوں کی جدوجہد کا نتیجہ ہے، لاکھوں شہداؤں کا ایک امانت ہمارے ساتھ ہے۔ آؤ مل کر قیامت کی صبح تک اس کو باقی رہنے کے لیے مل کر جدوجہد کرتے ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ تمام بھائیوں کا، بہنوں کا، صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔